بکر ہیں اور دوسرے حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ کتنے بڑے آدمی، ان کو بڑا کس نے بنایا، ان کو مقام کس کی برکت سے ملا، ان کو رتبہ کن کی برکت سے ملا؟ تو محرم کا مہینہ یہ شروع ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ۔ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا آدمی اور کتنا اونچا آدمی، یہ انسان بنا بڑا کیسا؟ کیوں اللہ پاک نے اتنے بڑے مقامات عطا فرمائے؟ کیوں اللہ پاک نے اتنے بڑے رتبے عطا فرمائے؟ خلافت کے دور میں کسی ایک وادی سے گزرے، اس کو دیکھا تو رونے لگے۔ ساتھیوں نے کہا امیر صاحب کیوں روتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جہالت کا دور یاد آ گیا، اسی میدان میں بکریاں چرانے آیا کرتا تھا، جب آتا تو سو جاتا، واپس لوٹتا ایک دو بکری کم ہوتی تھی، میری خالہ مجھے ڈانٹتی تھی کہ عمر تجھے بکریاں چراتے نہیں آتی، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ آج اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی برکت سے اس عمر کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اس عمر کا اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ کہاں سے اللہ پاک نے اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے ان حضرات کو پہنچا کے دکھایا؟ کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر دنیا کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کہاں سے اٹھے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں؟ ایک دور وہ بھی تھا کہ بکری چرانے کا ڈھنگ نہیں تھا، ایک دور وہ بھی تھا کہ بظاہر ذلت میں پڑے ہوئے تھے، ایک دور وہ بھی تھا کہ اللہ سے بہت دور تھے، لیکن جب قریب ہوئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندگی میں جگہ دی ہے، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں اللہ پاک نے ان کی شخصیت کو پہنچا کے دکھایا۔ اچھا وہ واقعات بھی بڑے پرلطف ہیں جو ان کی اپنی ہدایت کا سامان بن گئے، ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بے شمار نعمتیں اور دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس میں ایک بہت عظیم دولت وہ قرآن پاک کی دولت ہے، جس نے بڑے بڑے پتھر دل لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے رکھ دیا، ان کے کالے دلوں کو روشن کر کے رکھ دیا۔ یہ قرآن یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ مکی دور بھی بڑا عجیب دور گزرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا۔ اکثر اللہ کے رسول دن بھر تو دعوت دیا کرتے تھے اور رات میں بیت اللہ میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یوں بھی اکثر ہوتا تھا کہ اکثر مشرکین مکہ دن بھر اللہ کی رسول کی مخالفت کرتے تھے، لیکن رات میں چھپ کر ہمارے نبی کا قرآن سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کسی کام سے بیت اللہ پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کی رسول بیت اللہ میں کھڑے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان دنوں بیت المقدس قبلہ تھا، بیت اللہ قبلہ نہیں تھا، لیکن حضور کی چاہت تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوگا اور آگے جا کے بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ یوں کھڑے ہو کے حجر اسود کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر دور چھپ کر اللہ کی رسول کا قرآن سن رہے ہیں، کیونکہ کافر اور مشرک یہ اللہ کی رسول پر بہتان لگاتے تھے، یہ شاعر ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ نعوذ باللہ مجنون ہیں، یہ نعوذ باللہ ان پر شیاطین کے اثرات ہو چکے ہیں، یہ ایک کہانی نہیں، یہ جنات کی خبریں وہ سن سن کے ہمیں سناتے ہیں، ہم قربان جائیں۔ حضور کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن کی تلاوت شروع ہے، جس میں آپ سورت پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ۔ آپ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا، حضرت عمر متاثر ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابیہ، پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابیہ ولم أدر ما حسابیہ يا ليتها كانت القاضیہ ما أغنى عني مالیہ هلك عني سلطانیہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون۔ یہ حضور پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے ہیں، حضرت عمر اتنا متاثر ہوئے کہ برجستہ ان کی زبان سے نکلا یار یہ آدمی کتنا بڑا شاعر ہے، ایک کے بعد ایک دھڑا دھڑ اشعار ہی پڑھتا چلا
چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کی زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر، اور معجزاتی طور پر اللہ کی رسول نے قرآن کی اگلی آیت پڑھی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے یعنی کل کائنات کی، یہ میرا رسول شاعر نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ ادھر سے کہا کتنا بڑا شاعر، اور ادھر سے جواب ملا۔ حضرت عمر کے پیروں سے زمین سے رک گئی تو برجستہ زبان سے نکلا، یار یہ کتنا بڑا کائن ہے، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا۔ حضور نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ارے یہ کائن بھی نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت قبول کر دو۔ یہاں پر حضرت عمر فرسٹ ٹائم تھوڑا سا گھائل ہوئے، لیکن ابھی بھی کفر بڑا ہوا ہے، ابھی بھی جہالت وہ بڑی ہوئی ہے۔ اب ہوتے ہوتے مکے میں مسلمانوں کی تعداد 3800 میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آ گئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول کب تک چھپ کر اللہ کے دین کا کام کریں گے؟ میں درخواست کرتا ہوں کہ اب تو کھلم کھلا اللہ کے دین کی تبلیغ ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ہم لوگ تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میرا دل ہوتا ہے نا اللہ کی بات کرنے کا، آپ اجازت دیجئے میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ اب یہ کہ وہ بیت اللہ حضور اور صحابہ کے ساتھ اور الگ اعلان اسلام کی طرف دعوت دی ہے، وہ سارے دشمن ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے۔ ہر بندہ کہتا تھا کہ ان کا بچنا اب بہت مشکل ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ دوپہر میں حادثہ ہوا ہے، وہ ہوتے ہوتے شام ہو گئی، ان کو ہوش نہیں آیا۔ رات شروع ہو رہی، ان کو ہوش نہیں آیا۔ کافی دیر کے بعد جو ہی آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی زبان کا پہلا جملہ تھا، مجھے بتاؤ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ تو عشق رسول کے دعوے کر کے سرد پڑ جاتے ہیں، پھر شادی میں بھی نبی کو بھلا دیا، شباب میں بھی نبی کو بھلا دیا، مالداری میں بھی نبی کو بھلا دیا، صحت میں بھی نبی کو بھلا دیا، خواہشات کی طرف دوڑ گئے۔ جوان کہتے صاحب ابھی کہاں سنت اور شریعت کی بات کر دیا، ابھی تو ناچنے والوں کی زندگی کے ہیرو بنانے کے دن ہے، ابھی تو گلچھرے اڑانے کے دن ہے۔ جوان کے بچیاں کہتی ہیں اجی ہم نے تو موبائل میں ناچنے والیوں کو دیکھا ہے، گانے والیوں کو دیکھا ہے، اللہ ماشاءاللہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ ایسی بھی خواتین ہیں، میں ان کو سلام کروں جو پردے میں چھپ کر زندگی گزارتی ہیں، جو اللہ اللہ کرتی ہیں، جو قرآن پڑھتی ہیں، جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتی ہیں، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کو زندگی کا آئیڈیل بناتی ہیں۔ ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جوان بچیاں کہتی ہیں ابھی ہم نے تو نچنے والیوں کو ابھی دیکھا ہے، ابھی کہاں حضرت فاطمہ کے پردہ کی بات کرتے ہو، ابھی کہاں حضرت خدیجہ کی قربانیوں کی بات کرتے ہو۔ تو آج یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم تو عشق رسول کے دعوے کر کے ہم سرد پڑ جاتے ہیں، پھر شادی میں بھی نبی کو بھلا دیا، کاروبار میں بھی نبی کو بھلا دیا، اپنے شباب میں بھی نبی کو بھلا دیا، اپنی مالداری میں بھی نبی کو بھلا دیا۔ عشق رسول کہتے کسے ہیں؟ کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے کہ موت کے منہ سے باہر نکلیں اور زبان کا پہلا جملہ ہے کہ مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ جن کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آئی، آنکھ کھلتے ہی ان کا سوال کیا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ جاتے جاتے ان کی امی سے کہا کچھ کھلا پیلا دینا، ماں نے کھلانا چاہا تو کہنے لگے امی جان اللہ کی قسم ہے اس وقت تک کھا نہیں سکتا جب تک کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے کیا پتا ان کا کیا حال، میں جانتی تک نہیں ہوں۔ کہا تم ایک کام کرو فلاں جگہ ام جمیل رہتی ہیں، ان کو بولا وہ مجھے اطلاع کرے گی۔ ان کو لے کر آئیں، ام جمیل نے آ کر کہا کہ حضور بہت ٹھیک ہیں، ابھی حضرت ارقم کے گھر پر ہیں۔ کہا جب میں دیکھوں گا تو مجھے چین آئے گا۔ رات میں جب لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہوا 11-12 بجے تو لوگوں کا سہارا لے کر وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حضرت ارقم کے گھر پر پہنچے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ موجود تھے، دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے۔ ان کا حال وہ حال تھا کہ سارے صحابہ زار و قطار ان کو دیکھ کر رو رہے تھے، اور یہ اللہ کے رسول سے لپٹ گئے اور لپٹ کر یوں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ٹھیک ہیں تو کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے دیجئے، یا تو
عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کو ہدایت دے دیجئے یا عمر ابن خطاب کو ہدایت دے دیجئے، اور اللہ میرے دل کی چاہت ہے کہ آپ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ آپ کی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ ہم دین کے لیے قربانیاں بھی دینے والے بنے، اور اپنی رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بھی بنے، اللہ کو منانے والے بھی بنے۔ آج رات کی تنہائیاں ہماری ضائع ہو رہی ہیں، آج رات کی تنہائیاں ہماری خراب ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ اپنی تنہائیاں ہم اپنے اللہ کو دیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، کچھ اللہ اللہ کر لیں، کچھ نبی پر درود پاک پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں، کچھ ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے اور امت کے لیے اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیں۔ یہ دعا رد نہیں ہوتی، یہ مانگنا رد نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور کہہ بھی نہ کسی سے، اور ایسا صرف اللہ یا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ اور پھر صبح صبح کیا ہوا؟ مکہ میں سارے کافر اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی اب تو نعوذ باللہ کلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہے، کون کرے گا؟ تو مکے کا ایک ڈان بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آج کل لوگوں میں کریز ہے نا ڈان بننے کا، بھائی بننے کا۔ بھائی ممبئی میں بھائی چلتا تھا پہلے، آج کل یہاں مالیگاؤں میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو ڈان بننے کا کریز لوگوں کے اندر ہے، بھائی خنجر نکال لیا، تلوار نکال لیا، اوروں پر حملہ کر دیا۔ اللہ پاک بہت حفاظت فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں دو لوگوں کو حشر کے میدان میں سب سے سخت سزا دی جائے گی، ایک قتل کرنے والے کو، دوسرے سود کھانے والے کو۔ ایک جان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، دوسرا مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک بندے کے ناحق قتل پر اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، اللہ پوری دنیا کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ انسان کے خون کی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی قیمت ہے۔ آج تو مسلمان کی جان کا دشمن بن رہا ہے، آج تو مسلمان کی خون کا پیاسا بن رہا ہے۔ یہ تو نیک لوگوں کا، اللہ والوں کا ماشاءاللہ مجمع بیٹھا ہوا۔ میں چونکہ موبائل کا دور ہے، باتیں دور تک چلی جاتی ہیں، کسی ایسے بھائی کے کان تک میری آواز پہنچ جائے اور یہ پروگرام پہنچ جائے جو قاتل بننا چاہ رہا ہے، جو ڈان بننا چاہ رہا ہے، جو بھائی بننا چاہ رہا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو۔ اپنی جوانی برباد نہ کرو، اپنی زندگی برباد نہ کرو، اوروں کے خون کے پیاسے نہ بنو، ورنہ دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر ادھر ہی بیٹھے تھے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی یہ مکے کے ڈان ہیں۔ لوگوں نے کہا واقعی تم کر سکتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ اب حضرت عمر تلوار لے کر نکلے ہمارے نبی کی تلاش میں۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، کہا عمر کدھر جاتے ہو؟ تو کہا کہ نعوذ باللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ عمر جس اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہو، ارے وہ تمہارے گھر میں روشن ہو گیا ہے، تمہاری بہن کلمہ پڑھ گئی ہے، تمہارا تو بہنوئی بھی کلمہ پڑھ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ غصہ ڈائیورٹ ہوا گھر کی طرف، فوراً اپنی بہن کے گھر گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان دونوں ان کے شوہر اور ان کی بہن کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر کی دستک، حضرت خباب اندر جا کر چھپ گئے۔ بہن نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو اپنی بہن سے کہا کہ کیا تم بھی بے دین ہو چکے ہو، یعنی کیا تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا کہ اگر وہ دین صحیح ہو تو پھر بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب بہن کو بھی مارا اور بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو ایسا تماچا مارا کہ منہ سے خون نکل گیا۔ بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی، کہنے لگی جو کرنا ہو کر لے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مار پیٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، قرآن کا پرچہ ادھر ہی رکھا تھا، اس پر نظر پڑی، اپنی بہن کے کہا کہ مجھے بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آج یہ بھی مسئلہ امت کے ساتھ میں لگا ہوا ہے کہ اللہ پاک ہے، نبی پاک ہے، قرآن پاک ہے، دین پاک ہے۔ مسلمان سے کہیں گے بھائی صاحب مسجد چلو نا، تو جوان کہتا ہے کہ حضرت میں تو ناپاک ہوں۔ حالانکہ ناپاک رہنا گناہ کبیرہ میں علماء نے لکھا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اکثر عذاب قبر یہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی پاکی کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو خیر بہن نے کہا کہ تم غسل کرو، اب غسل کیا، پاک صاف ہے، پڑھے لکھے آدمی تھے، قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ یوں پڑھتے جا رہے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پہنچے دل
دل کی کیفیت بدل گئی، یوں ارشاد فرمایا ارے بھائی مجھے بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خباب کان لگا کے بیٹھے تھے، جو ہی یہ جملہ سنا فوراً باہر نکل گئے، کہا عمر تجھے مبارک، لگتا ہے کل رات کی حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ کہا حضور کدھر ہے؟ کہا بھی حضرت ارقم کے گھر پر ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں ملنا چاہتا ہوں، اب ملنے کے لیے چلے۔ تلوار ابھی بھی ہاتھ میں ہے۔ جب قریب پہنچے تو صحابہ نے ان کو آتے دیکھا، حضرت حمزہ سے کہا کہ دیکھو حضرت عمر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ عمر کی تلوار سے عمر کی آج گردن مار دی جائے۔ قریب پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اندر آنے دو، اندر داخل ہوئے، آپ نے اپنے سامنے بچھایا اور گریبان پکڑ کے جھٹکا دے کے فرمایا کہ عمر اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ جاؤ؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں کلمہ ہی پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا، سارے صحابہ کی زبان پر نعرہ تکبیر تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور بھی آج بڑے خوش ہیں، آسمانی دنیا سے جبرائیل کا نزول، اللہ کے رسول سے یوں کہتے ہیں کہ حضرت کیا آپ کو عمر کے اسلام پر خوشی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بہت خوشی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، آج تو عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں کہ آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب اس بندے نے کلمہ پڑھا، اب زندگی کیسی بدلی ہے، کیسا تقوی، کیسا توکل، کیسا فکر آخرت، کیسا اللہ کا تعلق، کیسا نبی کا تعلق، کیا احتیاط والی زندگی، کیا فکر آخرت والی زندگی، کیا اپنی زندگی اور جوانی اور نعمتوں کو اللہ کے دین کے نام پہ کھپانا اور اللہ کے دین کے نام پہ لٹانا۔ ان کی زندگی کے واقعات پڑھتے چلے جاؤ، کیسا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہے، کیسا فکر آخرت ہے۔ اکثر اپنی آخرت کے بارے میں روتے کہ اللہ آخرت میں عمر کا کیا ہوگا، اللہ آخرت میں عمر کا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے آگے کہا کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر بدلہ دلوا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، درہ اٹھایا ان کو مار دیا اور یوں فرمایا کہ جب میں اس کام کے واسطے بیٹھتا ہوں تب تو نہیں آتے ہو اور بعد میں آگے کہتے ہو مجھے چل کے بدلہ دلواؤ۔ وہ گھبرا گئے اور چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان کو واپس بلایا اور درہ ان کے سامنے ڈال دیا اور یوں فرمایا کہ اٹھاؤ اور ماں کے برابر سرابر کر لو۔ عمر اس مار کا آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ وہ تو معاف کر کے چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اتنا اثر تھا، اپنے کمرے میں گئے، اپنی داڑھی پکڑ کے اپنے آپ سے کہتے ہیں عمر تو کمینہ تھا، اللہ پاک نے تجھے اونچا کیا، تو ذلیل تھا، اللہ پاک نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ پاک نے تجھے ایمان عطا فرمایا اور اللہ پاک نے تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ آج ایک شخص آ کے تجھ سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتا ہے، عمر تو اس کو مارتا ہے، تو کل آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو آخرت میں کل اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیسی آخرت نگاہوں کے سامنے، کیسا آخرت وصول کرنے کا جذبہ اور کیسا اللہ کے رسول کے دین پر چلنے کا جذبہ۔ وہ ساری زندگی کے واقعات پڑھتے چلے جائیں۔ ان کے زمانے خلافت میں بہت مال غنیمت آیا تھا، بہت مال غنیمت آیا تھا۔ وہ کیسر اور کسرا کے خزانے وہ بھی فتح ہو کر مدینے آ گئے۔ اچھا ان کی زندگی بڑی ٹف زندگی تھی، ایسی زندگی کھانا ایسا کہ اور صحابہ کھا نہیں سکتے تھے، لباس ایسا کہ مسجد نبوی میں منبر پر بیان فرما رہے ہیں اور کپڑے میں 12 پیول لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے یہ مشورہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے، ان کو اچھا کھانا کھا لینا چاہیے، اچھے کپڑے پہن لینا چاہیے، کوئی خادم رکھ لینا چاہیے جو اچھے کھانے ان کو تیار کر کے دے دیا کرے، ان کی خدمت کر دیا کرے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ ان سے بات کون کرے گا؟ کہ حضرت عمر تو بڑے جلالی تھے، بات کرنے کی اور صحابہ میں ہمت نہیں تھی۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ان کی جو بیٹی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کے ذریعے سے بات پہنچائی جائے۔ تو سارے ان کے پاس حاضر ہو گئے، کہا آپ اپنے ابو سے یہ بات کیجئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید تو نہیں ہے کہ بات مانیں گے، پھر بھی میں بات کرتی ہوں۔ صحابہ نے کہا دیکھو ہمارے نام نہ بتانا۔ خیر وہ بیٹی اپنے ابا کے پاس حاضر ہو گئے اور ابو سے آ کر بیٹی نے بات کی اور یوں کہا کہ ابو جان، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا،
انہوں نے مال پسند نہ کیا، اللہ نے ان کو مال نہ دیا، حضور ایسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے مال پسند نہ کیا، اللہ نے ان کو مال نہ دیا، وہ بھی فقر فاقے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ابو جان اب آپ کا زمانہ ہے اور بڑے بڑے ملک کو فتح ہو کر مدینے آ چکے ہیں، ابو جان آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ اچھا کھا لیا کریں، اچھا پہن لیا کریں، کوئی غلام رکھ لے جو آپ کے لیے خدمت کے سارے کام کر دیا کریں۔ اتنا سننا تھا، بیچارہ غصہ سے سرخ ہو گیا، کہا بیٹی تجھے یہ باتیں کہہ کر کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ ابو جان پہلے آپ کی رائے معلوم پڑے اس کے بعد نام بتاؤں گی۔ ارشاد فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم پڑ جاتے مار مار کے ان کے چہرے بدل دیتا۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی گھر کا آدمی گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، تو نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا زمانہ گزارا، ارے تو بتا تیرے گھر میں اللہ کی رسول کا کھانا کیسا تھا، تو بتا تیرے گھر میں حضور کا بستر کیسا تھا، تو بتا تیرے گھر میں حضور کا لباس کیسا تھا۔ ایک ایک سوال کرتے ہیں اور بیٹی جواب دیتی، کب بتا تو صحیح سب سے اچھا کھانا کیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکائی تھی، تو تیل کے ڈبے میں تیل تو نہیں تھا، وہ نیچے جو تلچھٹ بیٹھی ہوئی تھی نا، اللہ کی رسول نے اس کو خورج کے نکالا، روٹی پر ڈال دیا اور خود بھی چپڑ چپڑ کے مزے لے کے کھایا اور ہمیں بھی مزے لے کے کھلایا۔ یہ حضور کی زندگی کا ہمارے گھر کا سب سے اچھا کھانا یہی تھا، اس سے اچھا کھانا ہم نے نہیں کھایا حضور کی زندگی میں۔ کا بستر کیسا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے یاد ہے ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور کے نیچے بچھاتی تھی۔ ایک مرتبہ خیال ہوا اگر اس کو چوڑا کر دوں تو گدے ٹائپ ہو جائے گا، میں نے چوڑا کر دیا۔ رات کے گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حفصہ رات کو میرے نیچے کیا بچھا دیا تھا؟ میں نے کہا کہ حضرت وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا حفصہ اس کو دوہرا کر دے، اس کی نرمی تہجد میں اٹھنے سے مانے بن رہی تھی۔ یہ حضور کا بستر تھا، یہ حضور کا کھانا تھا، یہ حضور کا لباس تھا۔ بیٹی بھی زارو قطر رو رہی ہے، ابو بھی زارو قطر رو رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا میری پیاری بیٹی سن لے، جن لوگوں نے تجھے کہہ کے بھیجا ہے ان تک میری بات پہنچا دے کہ میری اور میرے دو ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم تینوں کی مثال ایسی ہے۔ ایک بندہ اٹھا چلنا شروع کیا، چلتے چلتے منزل تک پہنچا، دوسرے نے اس کی اتباع کی، وہ بھی منزل تک پہنچا، اب میں تیسرا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے میں ان کی سخت زندگی پر صبر کروں گا اور جموں گا، کیونکہ میں اللہ کے رسول سے جدا نہیں ہونا چاہتا، میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ پیارے بھائیوں یہاں پر ایک سبق سمجھنے کا ہے جو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کما تحیون کم تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے آخرت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس بندے نے ساری زندگی احتیاط والی گزاری ہے، فکر آخرت والی گزاری ہے اور اپنی آخرت کی تیاری والی گزاری ہے، اور درد اندر کا یہ تھا مجھے اللہ کی رسول تک پہنچنا ہے، مجھے اپنے ساتھیوں تک پہنچنا ہے۔ تو جیسی زندگی گزاری موت اللہ پاک نے اسی انداز کی دی ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ پاک نے ان کا انجام اللہ پاک نے ان کو دکھایا۔ زندگی کے آخری وقت ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ، فجر کی نماز پڑھا رہے مسجد نبوی میں، اندھیرا ہے رات کا، ابو لولو ملعون اندر چھپا ہوا اور یہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس نے خنجر نکالا اور حملہ کرنا شروع کیا، وہ معدہ بھی کٹ گیا، آنتیں بھی کٹ گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے۔ آگے کے کسی صحابی نے بڑھ کے امامت فرمائی، کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے حضرت عمر کو سنبھالا، کچھ لوگ مارنے والے کی طرف دوڑے۔ جب گھر پر اٹھا کر لے کر آئے، دودھ پلایا تو فوراً دودھ زخم کے راستے سے باہر نکل گیا، زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ اچھا اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ جا کے معلوم کرو کہ مدینہ والوں کا کیا حال ہے، اور معلوم کرو کہ مجھے مارنے والا کون ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ظالم بن کے مدینہ میں بیٹھا تھا، سارا مدینہ خوش تو نہیں ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں نے مجھے قتل کروا دیا۔ بیٹے نے آ کر سنایا کہ ابو جان آپ کو مبارک ہو کہ آپ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا، اللہ کو شہادت کو رتبہ عطا کرے گا۔ اور دوسری بات، سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ ہمارے خلیفہ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اچھا کیسی عجیب بات ہے، اکثر اوقات بے ہوش رہتے تھے، بے ہوشی کے ایام میں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو صحابہ کے کان میں آ کے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ،
نماز نماز، وہ ہوش میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہاں جو نماز نہ پڑھو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کیا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، کیا تعلق نبی کے دین کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا. اچھا بڑی عجیب بات، صحابہ خیریت پوچھنے آیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت علی خیریت پوچھنے آئے، آ کر دیکھا کہ بہت گھبراہٹ تھی ان کے چہرے پر، تو کہنے لگے امیر صاحب کیا موت سے ڈرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی میں موت سے نہیں ڈرتا، موت کے بعد کی گھاٹیوں سے ڈرتا ہوں کہ موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں تو گواہ بنوں گا آپ کے لیے، میں نے کتنی مرتبہ اللہ کی رسول کی زبان سے سنا کہ میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو گواہ بنے گا، فرمایا کہ میں اکیلا نہیں، میرا بیٹا حسن بھی اس بات پر گواہ بنے گا کہ اس نے بھی اللہ کی رسول کی زبان سے جملے سنے. خیر موت کا شہادت کا وقت آیا، 1 محرم تھا، بیٹے کی ایران پر سر ہے. اپنے بیٹے سے اچھا اس سے پہلے کی بات سنیے گا، اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا امی جان عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے یوں کہنا کہ میرا باپ عمر ابن خطاب اپنے نبی کے پڑوس میں دفن ہونے کی تمنا کرتا ہے. دیکھو امیر المومنین نہ کہنا، عمر ابن خطاب کہنا، کیونکہ اب میں امیر نہیں رہا، اب میں امیر نہیں رہا. جا کر ان سے کہنا کہ میرے باپ کی یہ چاہت ہے. بیٹے حاضر ہو گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ امی جان میرے باپ عمر ابن خطاب کی یہ چاہت ہے کہ ان کو حضور کے پڑوس میں جگہ مل جائے، حضور کے روضے میں جگہ مل جائے. امی جان عائشہ رونے لگ گئیں اور رو کر فرمایا کہ اس جگہ کو تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، کیونکہ میرے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کمرے میں اور میرے ابو جان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اسی کمرے میں. میری چاہت تھی کہ یہاں پر تیسری قبر میری بنتی، لیکن اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت ہے تو جاؤ جا کے کہہ دینا کہ میں اپنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہوں، انہیں اجازت ہے. بیٹے نے آ کر کہا کہ ابو جان آپ کو مبارک ہو، آپ کو اجازت ہو گئی ہے. ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو، ایک کام کرنا جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ تیار کرنا، لے کر چلنا، حضور کے روضے کے باہر رکھنا اور کھڑے ہو کر پھر اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. پھر وہ وقت بھی آیا، یکم محرم تھا، بیٹے کی ران پر سر تھا. اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دے. انہوں نے اٹھا کے پنڈلی پر رکھ دیا. کہا بیٹا سنتے نہیں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا ابو جان آپ کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس لیے یوں کرنا چاہتا ہوں کہ عمر کی بے بسی بے کسی پر اللہ کو رحم آئے اور اللہ عمر کی بخشش کا سامان کر دے. یہ کون بندہ ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے ہیں. جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جدھر عمر چلتے ہیں ادھر حق چلتا ہے. جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر وہ آدمی ہے اس کو دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہیں لیکن اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں اس لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ عمر کی بے بسی بے کسی پر اللہ کو رحم آئے اور اللہ عمر کی بخشش کا سامان کر دے. اپنے بیٹے کو حکم فرمایا، بیٹے نے سر کو زمین پر رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رخسار کو مٹی سے رگڑ اپنے آپ سے یوں کہتے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تیری بخشش کا سامان نہ کیا. یوں کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گیا. مسلم میت ہوا اور یہ کہ جنازہ بھی تیار ہوا اور لے کر چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضور کے روضے کے باہر جنازہ رکھا گیا. بیٹے نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ امی جان میرے والد عمر ابن خطاب دروازے پر حاضر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. امی جان عائشہ رونے لگ گئیں اور پردہ کر کے یوں کہتے ہوئے مرحبا 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 باہر نکل گئیں. اب اندر گڑھا کھودا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کاندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت علی تھے اور وہ یوں فرما رہے تھے کہ عمر مجھے پتا تھا ادھر تو ہی آئے گا، تیرے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے اتنی مرتبہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر میں ابو بکر عمر. مجھے یقین تھا ادھر تو ہی آئے گا، تیرے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں آ سکتا. پیارے بھائیوں ہم سارے کے سارے آخرت کے مسافر ہیں. یہ سال کا بدلنا، یہ محرم کی تاریخ ہیں اور یہ صحابہ کی قربانیوں کے واقعات اور یہ رمضان اور عید اور بقرعید، یہ سارے مواقع ہم سب کو زندگی کے بدلنے کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم نیکیوں کی راہ پر اپنی زندگی کو لے کر آ
جائیں, کیونکہ جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت آئے گی, اور جیسی موت آئے گی ویسے آخرت میں اٹھائے جائیں گے. لہذا پیارے بھائیوں, ہم سب کی اپنی زندگی کے بدلنے کا وقت ہے, ہماری اپنی توبہ کا وقت ہے. ہم دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں, ہم آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں, تو اس کا بس ایک راستہ, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لائیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر لائیں. دین پر عمل یہ اللہ کی رحمت پہ اترنے کا ذریعہ ہے, اور دین سے بغاوتیں, یہ نافرمانیاں, یہ بے حیائیاں, یہ نہ جانے کی محفلیں, آنکھوں کو آوارہ کرنا, یہ موبائل کی ننگے فلمیں, گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دینا, اور بہنوں کے حقوق کی تباہیاں, اور یہ نشہ اور ڈرگس اور شراب اور نہ جانا, یہ سارا کا سارا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا عمل ہے. بے حیائی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتی ہے, اور اوروں کی رسم و رواج یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتے ہیں. ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, ہم اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچائیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین پر چلانے والے بنیں. آج مسئلہ یہ بھی بہت بڑا ہمارے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے آج تک نبی کا دین نہیں سیکھا ہے, اللہ کا دین نہیں سیکھا ہے. ہم نے بس اتنا سمجھا کہ بھائی نماز پڑھ لی ہم تو پکے دیندار ہو گئے. حالانکہ نماز پابندی سے پڑھنے والا نمازی تو کہا جا سکتا ہے, دیندار نہیں کہا جا سکتا. اللہ اپنے بندوں سے مکمل دین کا مطالبہ قرآن میں کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع مت کرو, یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ہمیں پورے دین میں داخل ہونے کی ضرورت ہے, اپنا دین سیکھنے کی ضرورت ہے. آج باطل کا حملہ ہماری جان پر بھی ہے, آج باطل کا حملہ ہمارے اپنے ایمان پر بھی ہے, بلکہ پہلا حملہ تو ایمان پر ہو رہا ہے. کتنے ایمان کے ڈاکو پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ کتنا اپنے جان و مال کو خپا رہے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو خپا رہے ہیں کہ امت کے ایمان کی حفاظت کر لی جائے. آج ایسی ایمان سوز فضائیں چل رہی ہیں, ایمان انسان کو لگتا ہے میں مسلمان ہوں, میں کلمے والا ہوں, حالانکہ اسلام سے نکل چکا ہے, کیونکہ ایسے دھوکے باز مارکیٹ میں آ چکے ہیں. آج ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے, حالانکہ ختم نبوت یہ ہمارے اپنے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آج کتنا بڑا خطرہ ہمارے اپنے ایمان کا چل رہا ہے. ہم اپنے ایمان پر جمنے والے بنے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بٹھائیں. ہمارے علماء نے تو ہم کو یہاں تک سکھایا کہ کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی مشکل میں پڑ جائے گا. دلیل کا تو سوال ہی نہیں بن سکتا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو دلیل کا سوال ہی کوئی نہیں بنتا کہ ہم اس سے دلیل طلب کریں کہ بتا تو صحیح تیری نبوت کی دلیل کیا ہے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہم ایمان علماء سے سیکھیں, ہم اعمال علماء سے سیکھیں, ہم زندگیاں علماء سے سیکھیں. یاد رکھنے کی بات ہے, وبا کا دور ہو اور امت ڈاکٹر سے دور ہو جائے, اس بات کا خطرہ ہے کہ ہلاکت تک پہنچے گی. اور فتنوں کا دور ہو اور امت اگر علماء سے کٹ جائے یا کاٹ دی جائے, اس بات کا پکا یقین ہے کہ گمراہی تک پہنچے گی. ہم علماء سے جڑیں, اللہ کے رسول کا دین سیکھیں, ہم ایمان بھی سیکھیں. کبھی ہم نے جا کے کسی مفتی صاحب کو کہا کہ حضرت آپ مجھے ایمان سمجھائیے نا کہ ایمان ہے کیا, کتنی چیزوں پر یقین کرنا ضروری ہے. ہم نے آج تک ایمان نہیں سیکھا علماء سے بیٹھ کر, آج تک ہم نے نمازیں نہیں سیکھی علماء سے بیٹھ کر. ہم ایمان بھی سیکھیں, اعمال بھی سیکھیں, ہم اخلاق بھی سیکھیں, ہم معاملات بھی سیکھیں, ہم معاشرت کا دین بھی سیکھیں. پورا کا پورا دین ہماری اپنی زندگی کا حصہ بننا چاہیے. اللہ کا دین اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے. آج امت علماء سے کٹی ہے تو کیسی بدعات امت میں داخل ہو گئی, کیسی خرافات امت میں داخل ہو رہی. آج ماتم کرنا امت ثواب کا ذریعہ سمجھ رہی ہے, آج وہ تازیہ نکالنا امت ثواب کا ذریعہ سمجھ. اللہ کی قسم ایک نیکی ملنے والی نہیں ہے, ایک نیکی ملنے والی نہیں ہے. یہ تو رسومات داخل ہو چکی ہیں.
یہ بدعات اور خرافات داخل ہو چکی ہیں، اور بدعات تو انسان کو گمراہی تک پہنچا دیا کرتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ موقع ہے ہم بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہم نے سنا اور کہا، اور صحابہ کی بھی ہمارے سامنے زندگیاں ہیں، ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم بھی زندگی میں داخل کریں۔ یہی پیغام ہمیں صحابہ سے ملتا ہے، اور یہی پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے، اور یہی پیغام حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کیا پیغام امت کے نام کیا ہے۔ لہذا ہمیں دین پر چلنا ہے، چاہے جو ہو جائے، چاہے جتنے سخت حالات ہو جائیں۔ قرآن کا مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ ہمیں جینا بھی مسلمان بن کر ہے، ہمیں مرنا بھی انشاءاللہ مسلمان بن کر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاءاللہ ان مواقعوں پر امت کو جمع کرتے ہیں، اور یہ قیمتی باتیں اور اس طرح کی باتیں امت تک پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بہت مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔